میری ایک مسلمان دوست ہیں جو کلکتہ سے آئی ہیں اور وہ اب دلی میں نوکری کر رہی ہیں. انہیں بہت اچھی نوکری مل گئی ہے. دلی میں رہتے ہوئے ان کو ایک مکان کی ضرورت ہوئی اور وہ کرائے کا مکان ڈھونڈ رہی ہیں. بس ان کی ایک شرط ہے کہ وہ مسلم علاقے میں نہیں رہنا چاہتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ مکس لوکیلٹی میں یا کسی اور جو پوش ایریا ہے تھوڑا اس میں رہیں. تو انہوں نے کئی بار یہ کوشش کی. ہر بار انہیں یہ بتایا گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اچانک مکان مالک منع کر دیتے ہیں. پراپرٹی ڈیلر نے ان سے کہا کہ دیکھیے برا نہیں مانیے گا، مسلمان ہونے کی وجہ سے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا ہوں. انہوں نے ایک دو پراپرٹی ڈیلر بھی چینج کر کے دیکھے. پھر انہوں نے فیس بک پر بھی ڈالا کہ وہ مکان ڈھونڈ رہی ہیں، وہ مسلم علاقے میں نہیں رہنا چاہتی ہیں، مجھے مکس لوکیلٹی والے پوش ایریا میں مکان چاہیے ہے اور میں ڈھونڈ نہیں پا رہی ہوں، تو آپ لوگ میری مدد کریں. کچھ دن پہلے شبانہ اعظمی صاحبہ نے بھی کچھ اس طرح کی بات بتائی تھی، اپنا نجی انوبھو، کہ وہ مکان ڈھونڈ رہی تھیں اور انہیں کسی نے صرف اس وجہ سے مکان نہیں دیا کیونکہ وہ مسلمان ہیں. تو میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ کیا بات ہے کہ خود مسلمان بھی مسلم علاقے میں نہیں رہنا چاہتے ہیں اور ایسے مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ بھی نہیں رہنا چاہتے ہیں اسی وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. یعنی کہ دونوں ہی مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں، وہ بھی جو مسلمانوں کو نکار رہے ہیں، وہ بھی جو خود مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو نکار رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ یہ ایک دروازے کیوں بند کر دیے گئے ہیں ایک دوسرے کے لیے؟ اور مجھے تعجب ہوا کہ خود مسلمان علاقے میں نہیں رہنا چاہتے ہیں اور ان کی ضد ہے، چاہے جتنی بار انہیں نکارا گیا، انہیں ریجیکٹ کیا گیا ایک کرایہ دار کے طور پہ اور انہیں دروازہ ان کے منہ پہ بند کر دیا گیا، اس کے باوجود وہ چاہتی ہیں کہ وہ مسلم علاقے میں نہ رہیں، جبکہ یہاں انہیں مکان مل جاتا مسلم علاقے میں. کوئی یہ مسئلہ تو کم سے کم نہ آتا کہ وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں. تو اس بارے میں سوچتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا ہوا ہے مسلم علاقوں میں کہ وہاں کوئی نہیں رہنا چاہتا. آج سے 20-30 سال پہلے کی یا اور بھی زیادہ پہلے کی بات ہے کہ اپنے بڑوں سے بھی میں نے سنا اور خود دیکھا بھی ہے بچپن میں کہ مسلم علاقوں سے شریف پڑھے لکھے اور اس طرح کے مسلمان لگاتار نکل رہے تھے، پلاین کر رہے تھے، جو کہ کسی طرح کی عزت دار نوکری میں تھے اور وائٹ کالر جاب میں تھے. تو ان کو یہ لگتا تھا کہ اب اس علاقے میں رہنا مناسب نہیں ہے ان کے لیے. خاص کر اگر بیٹیاں ہیں گھر میں تو اور بھی زیادہ ان کو فکر ہوتی تھی. تو آج جو مسلمانوں کی چھوی ہے بھارت میں اور خاص کر مسلم علاقوں کے حوالے سے، اس میں خود مسلمانوں کا جو یوگدان ہے اس کے بارے میں مسلمان کب سوچنا شروع کریں گے؟ بڑی شکایتیں ہوتی ہیں، عام بول چال میں بھی ہم سنتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے، ویسا سلوک ہوتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوتا ہے، اس پر کبھی آپ نے غور کیا؟ کسی بھی مسلم علاقے میں اتر بھارت کے آپ جائیے، چاہے وہ اتر پردیش ہو، چاہے وہ بہار ہو، چاہے وہ مدھیہ پردیش ہو، دلی ہو، کہیں بھی آپ جائیے، آپ کو ایک خاص طرح کی اویوستھا اور اراجکتا دکھے گی. کوئی بھی گاڑی کہیں بھی کھڑی رہے گی، کوئی گاڑی سے دو پہیہ واہن پہ جا رہا ہے تو اس کے سر پہ ہیلمٹ نہیں ہوگا. اکثر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دو پہیہ واہن ہوں گے جو ایک خطرہ ہیں دونوں کے لیے، ان کے اپنے لیے بھی. اور یہ سب اراجکتاؤں کے بیچ میں جس طرح کی بھاشا کا اپیوگ کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے کسی بھی آنے جانے والے کو کے اوپر ایک خاص طرح کا ہیجمونک رویہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں چپ چاپ نکل جاؤ یہاں سے. کبھی کوئی ڈرائیور اپنی گاڑی لے کے آ جائے، پھنس جائے، کیب ڈرائیور ہو یا پرسنل کار چلا رہا ہو، دیکھیے اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا ہے. تو یہ جو معاملے ہیں اس کی وجہ سے جو چھوی خراب ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر مسلمانوں کے ساتھ لوگ نہیں رہنا چاہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے مسلم علاقے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو میٹ شاپس ہوتی ہیں، ہمیں بھی جب ہم نکلتے ہیں تو ہمیں آنکھیں پھیر لینی ہوتی ہیں. جو مسلمان ان علاقوں میں رہنے کے عادی ہیں ان کے لیے بھی وہ بہت کشٹکاری نظارہ ہے. یعنی کہ جانور کا کٹا ہوا سر، کٹے ہوئے پاؤں، اس کے انگ اس طرح سے جھالر کی طرح لٹکائے جاتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی بہت خوشنما نظارہ ہو، پھول پتیاں ہوں، گلدستے ہوں. کیسے یہ برداشت ہوتا ہے؟
ساری دنیا میں میٹ شاپس، اور میں مسلم ممالک کی بات کر رہی ہوں، میں کئی مسلم ممالک گئی ہوں، سعودی عرب، ایران، ٹرکی، ملیشیا، سب جگہوں پر میں نے دیکھا ہے ایک صاف ستھری دکان ہوتی ہے، اس میں کولڈ سٹوریج ہوتے ہیں، کولڈ کیسز ہوتے ہیں، اس میں ڈریسڈ اپ پیک کیا ہوا پورشنز رکھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ جائیے، آرڈر دیجئے، وہ نکال کر کے آپ کے من پسند آپ کو بنا کر کے، تول کر کے، پیک کر کے دے دیں گے. ہمارے یہاں ہے ہندوستان میں، جبکہ سرکار کے سخت قانون ہیں اور اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو کھلے میں نہیں رکھ سکتے، کھلے میں نہیں ٹانگ سکتے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اپنا جو کنزیومر ہے، جو آپ کا گراہک ہے، آپ اس کی صحت سے کھیل رہے ہیں، مکھیاں لگ رہی ہیں اس کے اوپر، اور کھلے میں وہ ٹنگا ہوا ہے، گرمی کا موسم ہے، کتنا بیکٹیریا اس میں پنپ رہا ہے، کچھ اس سے مطلب نہیں آپ کو. آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ ایک چھوٹی سی دکان لے کر کے جو بیٹھے ہیں، آپ اس میں ایک ڈیپ فریزر رکھ سکتے ہیں، کولڈ کیسز رکھ سکتے ہیں. کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کیوں اس کو آپ نے ایک وترشنا، ایک جگپسا جگانے والا درشیہ بنا رکھا ہے، لوگوں کو ناک پہ منہ رومال رکھ کر کے نکلنا پڑے؟ تو مسلم علاقوں کے کچھ خاص باتیں ہیں، کچھ خاص فیچرز ہیں جن کے وجہ سے خود مسلمان بھی وہاں نہیں رہنا چاہتے ہیں. اور مسلمانوں کی جو چھوی بنی ہے ان علاقوں کی وجہ سے، ان کی وجہ سے کوئی مسلمانوں کے ساتھ کہیں بھی نہیں رہنا چاہتا ہے. یہ جو چھوی ہے، جس دن ہم اس کو سدھار لیں گے، جس دن ہم جہاں ہمارے جو پربھتو والے چھیتر ہیں، جہاں ہماری چلتی ہے، جب ہم وہاں پر صفائی، ہر طرح کی صفائی، صرف یہی نہیں کہ سڑکوں کی صفائی، ویوہار کی صفائی، زبان کی صفائی، جب ہم ان چیزوں پہ دھیان دیں گے نا تو ہماری چھوی بدلے گی. ایسا لگے گا یہ بھی سبھی لوگ ہیں، یہ بھی تہذیب دار لوگ ہیں، اور یہ اگر پڑوسی بنیں گے تو ہمیں کوئی دقت نہیں ہوگی. ابھی تو یہی لگتا ہے کہ پڑوسی بنیں گے تو پتہ نہیں شاید وہی کلچر لے کر کے یہاں نہ آ جائیں. تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ سے گھبراتے ہیں، اور خود آپ بھی اپنے آپ سے گھبراتے ہیں. اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. وہ سبھی کارن جن کی وجہ سے بھارت میں، خاص کر اتر بھارت میں، مسلمانوں کی چھوی خراب ہوئی ہے، اور ان کے پرتی ایک خاص طرح کی جسے ہم کہتے ہیں دوری بنانے کی بھاونا، الگاؤ واد یا ڈر یا شنکا پیدا ہوئی ہے. اس کو کون دور کرے گا؟ اس کو آپ ہی دور کر سکتے ہیں. خود اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ ہم سے کیا کمی رہ گئی، ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، ہم اسی طرح پریشان ہوتے رہیں گے اور ہمارے منہ پہ دروازے بند ہوتے رہیں گے. کچھ باتیں صاف صاف کرنی چاہیے. اس میں نہ کسی سرکار کا معاملہ ہے، نہ کسی ایجنسی کا معاملہ ہے، نہ کسی اور سطح کا معاملہ ہے. یہ صرف آپ کی اپنی چوائس کا معاملہ ہے کہ آپ کیسے جینا چاہتے ہیں. آپ کا ویوہار، آچار، آپ کا رکھ رکھاؤ کیسا ہوگا. سڑک پر زبان کی خوبصورتی، چہرے مہرے کی خوبصورتی، رکھ رکھاؤ کی خوبصورتی، ویوہار کی خوبصورتی، اور جو کاروبار آپ کر رہے ہیں اس میں بھی صاف ستھراپن اور خوبصورتی لانے کی کوشش کیجیے. اتیکرمن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ پورے بھارت کا مسئلہ ہے، وہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جتنا ہو سکے اس کو ڈسکریج کیجیے. جتنی بڑی آپ کی دکان ہے اس سے 2 گنی جگہ اپنی دکان کے آگے کی گھیر رکھی ہے. اگر آپ نے فٹ پاتھ پہ چلنے والوں کا حق مار لیا ہے تو اویوستھا تو ہوگی نا. نہ کار چل سکے گی، نہ رکشہ چل سکے گا، نہ بائک چل سکے گی، نہ پیدل چل سکیں گے. اور ایسے میں جو کیوس اور جو ایک پورا وہ پیدا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں اویوستھا، تو وہ اویوستھا ہی اب آپ کی پہچان بن چکی ہے. ہم سب لوگوں کو مل کر کے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. قصائی کی دکانوں کو کیا ہم بہتر بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ کم سے کم اب جانور کے کٹے ہوئے انگ قصائی کی دکانوں پر نہیں لٹکیں گے؟ ٹیکنالوجی آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں نا، آپ یہیں سے شروع کیجئے. ٹیکنالوجی کا استعمال کیجئے، نیموں کا پالن کیجئے. کاروبار کے جو نیم آپ کو بتائے گئے ہیں لائسنس لیتے سمے، ان کا پالن کیجئے. اپنی دکانوں کو بہتر بنائیے، اور اسی کے ساتھ ایک مہم شروع کیجئے اپنے اپنے چھیتروں میں کہ ہم بہتر دکھیں گے، ہم بہتر سنائی دیں گے، ہم بہتر ویوہار کریں گے. شکریہ.